اچھا آپ نے بات کی کہ عورت جو ہے وہ مرد کے تابع ہے، ٹھیک ہے، کریکٹ، کیونکہ ہمارے پاس اتنا دینی نالج نہیں ہے، کم علم ہے، تو آپ لوگ جو بھی بتائیں گے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، جاننے کو ملے گا، اس کو جا کے آگے اس کی جانچ پڑتال بھی ہم لوگ کریں گے، کچھ اچھا سیکھ جائیں، میرے خیال سے وہی ہماری کامیابی ہے۔ تو عورت اگر کام نہیں کرتی ہے اور مرد اس کو روکتا ہے، ٹھیک ہے، آفٹر شادی ان کی اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، محبت ہے، پیار ہے، لیکن اگر ایک شرط ہی یہ رکھی جائے کہ تم میری ماں کی خدمت گزار ہوگی یا تم میرے بیمار سسر کی خدمت گزار ہوگی، وہاں پر بھی کیا آرڈر کیا جائے گا؟ اور عورت وہ نہیں کرنا چاہ رہی، کیا پھر گھر نہیں ٹوٹے گا؟ وہاں پر کیا بتایا گیا ہے اس حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تو، کیونکہ آج کل بہت سارے گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، عورت الگ رہنا چاہتی ہے، شوہر جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میری ماں بیمار ہے، میں الگ نہیں ہو سکتا، یا تم اس کی خدمت کرو، گھر کو سنبھالو، یا جو بھی ایکس وائی زی ریزنز آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیہ آپ نے ایک سائڈ پہ بات کی نا، اگر ایک سائڈ پہ بات کو دیکھیں تو واقعی بہت ناانصافی کی بات ہے۔ مرد کوئی حقوق ادا نہ کرے، کوئی اس کی خدمت نہ کرے اور ساس سسر کی خدمت میں لگا دے، نوکر بنا دے، اگر اس طرح بات کی جائے تو واقعی بڑی بھیانک تصویر ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ بات یہ جیسے عثمان بھائی نے ایک بات کی کہ شادی کن وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے، حدیث میں 4 وجوہات ہیں، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ، یہ الفاظ ہیں، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ جب آپ دیندار عورت سے شادی کرتے ہیں نا تو وہ اپنی ساس کی خدمت اپنی ماں کی خدمت سمجھتی ہے، اپنے سسر کی خدمت اپنے باپ کی خدمت سمجھتی ہے، اور یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ بات یہ کہ جب آپ نے شروع سے ہی اپنی بیٹی کی یا میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ہی ایسی کرنی، خبردار تم نے اپنے میاں کو قابو میں رکھنا ہے اور تم نے ساس سسر کی کوئی خدمت نہیں کرنی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عورت ایک جوائنٹ فیملی کے اندر، میں ایک سائڈ پہ بات کر رہا ہوں، دوسری سائڈ بھی موجود ہے، کتنی سیکیورٹی محسوس کرتی ہے کہ اگر وہ اس کے بچے پالنے والی اس کی دادی موجود ہے، اس کی نانی موجود ہے، یعنی اس کے دیگر رشتہ دار موجود ہیں جو اس کو ایک سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں۔ ایک میاں بیوی علیحدہ ہو کے اگر ایک گھر کے اندر رہیں تو وہ سیکیورٹی فیل نہیں کرتے جو ایک جوائنٹ فیملی کے اندر وہ سیکیورٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر جہاں ایک عورت اتنے مفادات اتنی چیزیں اٹھاتی ہے ایک گھر سے، وہاں اگر وہ اپنے میاں بیوی اپنے ساس سسر کی خدمت کریں تو کون سا آسمان ٹوٹتا؟ سیدھی سی بات ہے۔ نہیں آپ چھوٹی سی بات بتاتا ہوں نا، اب میری بات مکمل ہونے دیں ورنہ میں سٹاپ کرتا ہوں، آپ بات کریں بس۔ دیکھیں کوئی بھی بات مکمل ہونے نہیں دی گئی، اس طرح بات نہیں ہوتی، یہ ٹاک شو نہیں ہے، مارننگ شو، اس کو اسی لیول پہ رکھیں۔ خلیق صاحب آپ انٹرپٹ کریں گے، میں نہیں بولوں گا، میری بات ادھوری رہ جائے گی اور ادھوری بات غلط رہتی ہے، ادھوری بات غلط رہتی ہے، میری بات آپ مکمل آپ مکمل کریں، بالکل بالکل مکمل۔ وہ تو آپ نے ٹھیکہ لے لیا نا کہ آپ نے مجھے انٹرپٹ کرنا ہے، تو آپ ذرا تھوڑی سی میری بات سنیں، آپ بعد میں کمنٹ کر دیجئے گا، کوئی بات نہیں۔ بات سنیں کہ اگر مرد کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر خاون یہ کہے کہ اس پہاڑ کا پتھر اس پہاڑ پہ رکھ دو، اس پہاڑ کا پتھر اس پہاڑ پہ رکھ دو، تو عورت کو اتباع کرنی چاہیے۔ آج عورت کو اتباع کے نام سے چڑ کیوں، اسے آگ کیوں لگ جاتی ہے، مجھے یہ بتائیں۔ اگر مرد یہ کہتا ہے کہ میری ساس کی خدمت کرو تو کرے، ٹھیک ہے، کون سا حرج ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ اسے پورا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو کیا حرج ہے؟ خاندان ایسے ہی قربانی سے چلتے ہیں، کرے گا اور بدلے میں، اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیں قرآن نے صرف عدل کی بات نہیں کی، ٹھیک ہے، قرآن نے احسان کی بھی بات کی۔ عدل اور احسان میں فرق یہ کہ عدل ہے فیتہ لے کے بیٹھ جانا، میرا یہ حق ہے آپ کا یہ حق ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ احسان کہتے ہیں اپنی حق کو چھوڑ دینا، آگے بڑھ کے بات کام کرنا۔ اسلام صرف عدل کی بات نہیں کرتا، احسان کی بات کرتا۔ ہمارے گھر چلیں گے احسان سے، جو عدل کا ایک پیک لیول ہے کہ آپ اپنے آپ کو دبا کے تھوڑا سا آگے بڑھ کے کام کریں، ٹھیک ہے۔ بات یہ کہ جب آپ فیتہ لے کے بیٹھ جائیں گے نا، یہ گھر ایسے کیوں نہیں چلتا، یہ گھر ایسے کیوں نہیں چلتا، گھر چلتے ہیں سمجھوتے سے، پیار سے، محبت سے۔ اس کے اندر ساس کی خدمت بھی ہے، اس کے اندر سسر کی خدمت بھی ہے، اس کے اندر پورے گھر کا ایک روایتی طریقے سے اپنے کیا کہتے ہیں چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔